अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Okay, let's begin proceedings. We are covering the effect of dependent psychology. You might have seen all of these problems, and if you haven't, then you should start to look for it. آپ دیکھیں گے تو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. نہیں دیکھ تو کچھ چیزیں جو صاف اظہار کر رہی ہیں اپنا اپنا. اتنا لو ایموشنل کوشچن جو ہے نا اس وقت پوری کی پوری عوام میں آپ پریویلنٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. اسکیپٹسزم ہے. کوئی بندہ کسی بھی موقع پہ کوئی بات کرنے کی وہ اس کو بیسکلی they don't know کہ کب کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. کس طریقے سے باڈی لینگویج کنٹرول کرنی ہے. اپنی سیلف امیجری بالکل زیرو ہے. سیلف امیجری زیرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی تک پہچانا ہی نہیں اپنے آپ کو. کسی اور پہ کیا ڈیپینڈنٹ ہونا. آپ سب پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوئیں گے. اور جنرل ڈیفینیشن آف واٹ اے وومن شوڈ بی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بائی دا وے یہ میں ایک سیریز کر رہا ہوں مرد بن کے نام سے. آدمیوں کے ساتھ بھی ٹیکنیکلی یہی مسئلے ہیں. ان کی ایک اتنے لو ہیں کہ they can't even cross the street without hurting somebody. The high low IQ کا مظاہرہ پاکستان انڈیا کا جو آئی کیو ہے جنرل یہ میں آپ کو ڈیٹا کے ساتھ بتا رہا ہوں. لویسٹ ان دا گلوبل ڈیموگرافکس میں ہمارا آئی کیو آتا ہے. اٹس اے بگ پرابلم. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ رپورٹ لے لیں گے. اوکے اوکے گڈ. جی ٹھیک ہے سب کو آ رہی ہے. اوکے تھینکس. اوکے سو اینزائٹی اٹیکس آپ دیکھ رہے ہوں گے. اے ڈی ایچ ڈی اینزائٹی اٹیکس بہت پریویلنٹ ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ پر کام ہی نہیں کر رہے. ڈیلے پہ ڈیلے ٹیمز کو جو کام کرنا ہے اس کو آگے سے آگے پش کیے جا رہے ہیں. کام نہ کرنے کے سو بہانے نکالے جا رہے ہیں. یو کین سی گرلز who are teenagers who are just never leaving their beds. راتوں کو جاگنا اور بھی تھوڑی عرصے کے لیے دیر کے لیے اور سارا سارا دن سوتے رہنا. پھر اس لیول پہ انزائٹی آنا ان کو جب ٹائم لائنز اور ڈیڈ لائنز ان کے سر پہ آ رہی ہوں. دس از دا پرابلم جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. it's a very common problem now. یہ پہلے نہیں ہوتی تھی اور اگر پہلے ہوتی بھی تھیں تو وہ انہیں گھروں میں ہوتی ہیں کہ جن گھروں میں آپ کی سیلف امیجری بالکل زیرو کر دی گئی ہے. ڈومیسٹک لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں گھرانے کے طور پہ گھرانے کے لیول کے اوپر تو آپ کو ڈیورس ریٹس آسمانوں پہ جاتا ہوا نظر آئے گا. اور ڈیورس ریٹ آسمانوں پہ جاتا ہوا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی ڈیسیژن لیا ہے. وہ انیویٹیبل ڈیسیژن ہو رہا ہوتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی نہ طلاق دے رہا ہے نہ کچھ لے رہا ہے. اور سچویشن بھی ایسی بننا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں رہا. بچے سوئسائڈل ہوئے ہیں. لٹرلی سوئسائڈ اٹیمپٹس کروڑوں کی تعداد میں کوئی بتا نہیں رہا کیونکہ ہوتی نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں سکسیسفل سوئسائڈ ہو رہی ہیں بچوں. اور بائی دا وے یہ 2019 کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. لائک 2 months بفور کورونا کا ڈیٹا تھا کہ انڈر 21 سوئسائڈ ریٹس کبھی بھی اتنی نہیں تھی پاکستان رجسٹرڈ جتنی اس سال ہوئی تھی 2019 میں. فیملی ڈائسپوراز کہتے ہیں جب گھر ٹوٹ رہا ہو مطلب پورے پورے خاندان الگ ہونے ہو اپنے اپنے اس لیے نہیں کہ کوئی اسلامک رول ہے تو اس لیے کر رہے ہیں. وہ آپس میں ناچاکیوں کی بنا کے اوپر گھر ٹوٹ رہے ہیں. بھائی بھائی سے الگ ہو رہے ہیں. بہن بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہیں. بہانہ کوئی بھی بنتا ہو. بہانہ چاہے جائیداد کا بنتا ہو چاہے کوئی کامنٹ تک کر دیا گیا ہو کسی ڈنر کے اوپر بیٹھ کے کھانے کے اوپر بیٹھ کے پورا پورا گھرانہ الگ ہوا ہوا ہے. 10-20 سال سے بات نہیں کی ہوئی ایک دوسرے سے. پھر نند بھابھی کے ساس بہو کی آپس کے مسائل کی وجہ سے ٹوٹل ڈس ایسوسیشن. اور ڈس ایسوسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بس بالکل لا تعلق. اللہ تعالیٰ کا تو قانون بالکل ہی زمین اٹھا کے پھینک دیا ہم نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا رشتہ بے شک توڑ لینا تعلق نہیں کبھی توڑ سکتے آپ. خیر ہے طلاق سے رشتہ تو ٹوٹ جاتا ہے مگر تعلق تو نہیں ٹوٹ سکتا. آپ خود سوچیں کوئی ایک ایسی ایگزامپل آپ کے ذہن میں ہو تو لاکھوں میں سے ایک ملے گی
लाखों में से एक, कि जिसमें मियाँ बीवी की तलाक तो हो गई थी और मगर ताल्लुक नहीं टूटा था। बिल्कुल पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते थे, ग्रेस इंटैक्ट थी एक दूसरे के की रेपुटेशन को गार्ड करते हैं दोनों मियाँ बीवी तलाक के बाद, लाखों में से एक। वरना तो बहाना ढूंढ रहे हैं मर्द भी और खवातीन भी, स्पेशली खवातीन, क्योंकि खवातीन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट खातून है, कि वो ये ब्लेम कर सके कि मेरी वजह से तलाक नहीं हुई। ना कोई पूछे तब भी सवाल, जब कोई सवाल कोई और भी कर रहा हो तब भी जवाब ही देना कि उस बंदे में ये मसले थे, उस बंदे में ये मसले थे। दिस हैज नथिंग टू डू विद यू नाउ, इज अ गॉन केस, इज क्लोज चैप्टर, ओल्ड ओल्ड न्यूज। फिर भी उसके ऊपर अपने रेपुटेशन को इंटैक्ट किया हुआ कि उसकी रेपुटेशन नीचे करूंगी तो अपनी बढ़ जाएगी। ये है ना डिपेंडेंट, इमोशनल डिपेंडेंस, उस पर डिपेंडेंट है आपकी रेपुटेशन। ये वीकनेस का वो है सबूत और कुछ भी नहीं है। और इमोशनली वीक लोग ही, वीक का मतलब ही डिपेंडेंट होता है भाई। डिप्रेशन की बीमारी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर पूरा पूरा घराना बीमार पड़ा हुआ बस। और एंटी डिप्रेशंस की इतनी वाफिर तादाद में बिक्री हो रही है पाकिस्तान में, कभी सोच नहीं सकते थे हम। मतलब बहाना चाहिए कि किस तरीके से सेडेटिव ले लें, और नींद की गोलियों के ऊपर पल रहे हैं बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब 13-14 साल के लड़के लड़कियां और सेरोटोनिन शॉट्स लगवा रहे हैं जाके। बेसिक मसाइल यही हैं। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिव्यू योर ओन पैथोलॉजी, रिव्यू योर ओन केमिकल इक्वेशंस रनिंग थ्रू यू, योर ओन थॉट प्रोसेस, अब खुद अपनी सोच खुद नहीं जनरेट कर रही, तो फिर जो भी डालेगा सोच तो वही उसी का जो है ना, वो रेसिपी तो उन्होंने दी है, तो फिर जो भी पक रहा अंदर तो वो तो वही बना रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम है उसकी। मैनिक डिप्रेशन, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एवरी फोर्थ वुमन, 2015-14 का डेटा है, फोर्थ वुमन, एवरी फोर्थ वुमन इन पाकिस्तान नाउ इज बीपीडी पेशेंट। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तो खाली मैं आपको वो प्रिस्क्रिप्शन बताऊं ड्रग्स की तो आपको पता चले तो दुनिया में किसी काम के काबिल नहीं रही वो खत्म। ओके, एवरी 10th मैन इन पाकिस्तान वाज अ बॉर्डर बाइपोलर पेशेंट। और आई थिंक 50 में से एक खातून थी उस वक्त, हर 50 में से एक खातून को बाइपोलर था। और अगर आप रिपोर्टेड इंस्टेंसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरी औरत को फाइब्रोमाइल्जिया है, और शादी के कुछ सालों के बाद वो बिल्कुल इनफेक्टिव खातून, शी कैंट इवन मूव आउट ऑफ द बेड without thinking about some medicine to take. सोशल एंजाइटी इतना बड़ा मसला है, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो हो तो फिर सोशल एंजाइटी सबसे पीक पे जाती है, पता ही नहीं होता कैसे अपने आप को प्लेस करना है, कैरी करना है। ओबेसिटी, वेट गेन, ये सब मैंने आपको जिक्र किया है, हम नॉट गोना गो डिटेल्स, मगर ये आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ये नफ्सियाती बीमारी है, उसका जो इजहार है वो केमिस्ट्री करती है, आपके जिस्म को अलार्म बजा देता है। तो where are the solutions even now? Let's talk about the actual solutions where we are going to मुझे मॉनिटरिंग स्क्रीन में सामने रखिएगा प्लीज बस। बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। अच्छा, स्पेशली वो वाली ख़वातीन जो कि प्रोफेशनल ब्रैकेट के अंदर है, कोई भी करियर हो, कोई भी किसी भी किस्म का काम करते हैं, उनका पीपल इंटरेक्शन ज़्यादा हो, तो उनको पता होगा कि उनके अपने सबॉर्डिनेट्स बहुत बड़ा अलार्म होते हैं उनके लिए कि वो किस तरीके का उनकी अपनी केमिकल मेकअप क्या है, साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है। मैं आपको अभी यहाँ पे ना साइकोलॉजी के चैप्टर में एंटर होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी साइंस खोल के जब मैं ब्रेन को थोड़ी सी सर्जरी करूंगा अभी आपके सामने, तब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री करती क्या है और कौन से 2-3 केमिकल हैं जो आपके पूरी तरीके से ब्लेटरली मेल फंक्शन कर रहे हैं इस वक्त, उनका असल में काम क्या होता है और वो नज़र कैसे आता है आप रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर, उनका असल में काम क्या होता है और आपको कैसे नज़र आता है। ओके, एक बहुत ही इंटीमेट क्राइम होता है जो अपने साथ करते हैं, आपको हर वक्त फियर ऑफ द अननोन रहता है। और फियर ऑफ द अननोन का मतलब है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस बात की एंजाइटी है, किस बात का डर लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज चेक कीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है कि नहीं। ओके, सो फियर ऑफ द अननोन, पूछो भी तो किस बात की एंजाइटी है, नहीं पता किस बात की एंजाइटी है। all of that is symptoms of your lack of awareness of your own self। कहानी खत्म। और सेल्फ इमेजरी की, सेल्फ अवेयरनेस की प्रॉपर ट्रेनिंग है। यहाँ तक कि अब तो सीबीटी भी होती है इसके ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
اور دس از سم تھنگ وچ از ویری نارمل ان ڈفرنٹ کلچرس. پاکستان میں تو کچھ سوچتا بھی نہیں ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہوگا کبھی. اتنی ڈیپینڈنٹ ہے آپ ان لوگوں کی سوچ کے اوپر. تو حالانکہ میرا تو خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو دو سائیکالوجسٹ ٹرائی کرنے چاہیے, جس طریقے کے ہم نے ڈسٹورشن اپنے سر میں دماغ میں پال رہے ہیں. ایمپلیفیکیشن افیکٹ, ایپلیکیشن آف تھاٹ اینڈ اسمپشن. ایسے ایسے مفروضے پالے ہوئے ہیں ہر خاتون, ایسے ایسے مفروضے پالے ہوئے ہیں, خود ہی اپنی اپنی میتھ خود کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور خود ہی اسیوم کر کے بیٹھی کہ یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہی جا رہے ہیں کہ گمان مت کرو, زیادہ تر گمان غلط ہوتے ہیں, تجسس نہ کرو. ہر جگہ کی ٹو لگائی ہوئی ہے. تو کون لگاتا ہے خبریں, کون رکھتا ہے؟ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دوز پیپل. تب آپ خبریں رکھتے ہیں. جب بھی آپ نوٹ کریں گے کوئی خاتون لوگوں کی خبریں رکھ رہی ہے, آپ سب سمجھ آ رہا ہے کہ سب سے ویک انسان ہے اس وقت دنیا کا. ورنہ کیوں کوئی کسی کی خبر رکھے گا؟ چاہتے نہ چاہتے ہر چیز کے اندر کان لگایا ہوا ہے. دس از اے پرابلم. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان کا تو قومی کھیل ہے. اب تو مردوں میں بھی بیماری آ چکی ہے اس لیول کی کہ بیان سے باہر ہے. لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگلا سوال انٹروگیٹو پولیس کی طرح کا ہوگا. بات کرتے ہی پرسنل ڈائیگرام ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے ایسے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا لوگوں کے بارے میں فلاں محلے میں فلاں بندے کے ساتھ یہ واقعہ چل رہا ہے. تو آپ کو کیوں پتا ہے؟ why do you have this innate need developed کہ آپ کو ہر چیز کی خبر رکھنی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی بس وہ ایک گیم بنی ہوئی ہے, اور ہر کوئی کھیل رہا ہے. بیٹی دیکھتی ہے اماں کھیل رہی ہے تو بیٹی بڑی ہو گئی دیکھتی ہے. پورے کے پورے علاقے کی خبریں رکھنی ہے آپ نے. اور پھر اوپر سے اسمپشن اور یہ تجسس اور گمان اکٹھا کیا جائے تو خود سوچیں کتنا بڑا ایٹم بم بنتا ہو. کہ آپ نے ہر ایک کی خبریں رکھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے پوری خبر تو آپ تک آتی نہیں. آپ نے مفروضے بھی پالنے کی عادت رکھی ہوئی ہے, اور آپ اسمپشن اور اپنی اس انٹروگیٹو سینس کو کمبائن کرتے ہیں, تو وہ چیزیں گمان میں لے آتے ہیں. کیونکہ تھوڑا بہت تو خبر آ ہی جاتی ہے آپ کو, کہ آپ پھر ایک بہت بڑا بم بناتے ہیں اور اسی بم کو اپنے اندر ہی بلاسٹ کرتے ہیں. اتنی بڑی یہ سائیکالوجی کی آیتیں تھیں جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ زیادہ گمان مت رکھا کرو, تجسس بالکل نہ کیا کرو. یہ کیا تھا آپ کی نفسیات کی ٹریننگ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ. کہ اگر آپ نے نارمل نیچرل سائیکالوجی جس میں محنت تجھے پیدا کی ہے تو رہے گا, تو تیری صحت بھی ٹھیک رہے گی, اور دنیا کے لیے افیکٹو کام کرے گا. اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے لائٹ ٹریول کرے گا, تو اڑ کے جائے گا. مگر ہم نے اتنا بوجھا اٹھایا ہوا ہے, اتنا بڑا بوجھا. کیوں, کیا چیزیں اس میں زیادہ تر چیزیں ہیں ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے فیصلے بھی کر کے رکھے. تو اٹس اے ویری ویری بگ پرابلم. پھر آپ اس کے نتیجے کہاں دیکھتے ہیں پروفیشنل انوائرمنٹس میں؟ پیٹی پالیٹکس. اتنی چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر پاور گیمز چل رہی ہوتی ہیں. اوکے, اور یہ جو گھر کے اندر گھرانے میں مسائل ہوتے ہیں یہ پاور گیمز کی ہوتی ہیں. اوکے, تو کیوں اسمپشن کی ہوتا ہے کہ یہ اس گھر سے آئی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا. خود ہی گمان کیا ہوا, نہ پوچھا نہ کوئی اور ثبوت ملا, بس اپنے زبردستی اپنی پالیٹکس. اور پیٹی پالیٹکس کا مطلب ہے کہ وہ والے لیول کے اوپر بھی پاور گیم کی جا رہی ہے جو دینا آپ ہی کے فائدے میں تھا, وہ پاور اس کو دیتی جاتی. اوکے, سو it's such a big problem. پھر سائلوز کریٹ ہو جاتے ہیں دفتر میں بھی, گھروں میں بھی. دفتر میں زیادہ کریٹ ہوتے ہیں. 4 خواتین کیفیٹیریا میں بیٹھی ہیں, ڈسکشن شروع ہوئی. زیادہ تر ڈسکشن مفروضوں کی بنا پہ تھی, کوئی اصلیت سے تعلق نہیں تھا. اور خود ہی گمان لے کے واپس کیفے سے جب دفتر پہنچی تب تک پالیٹکس سٹارٹ ہو چکی ہے. اپنے آپ کو آئسولیشن میں کر لیا, کلسٹر بنا لیا اپنا, اس کے خلاف سازشیں تک شروع ہو گئی. اور سازشیں نہ صرف شروع ہوئی ہیں بلکہ اس کے لیے پھر باقاعدہ ٹائم, پیسہ, خون پسینہ اکٹھا کر کے اس پہ لگایا بھی جاتا ہے. زیرو ڈیٹا کے اوپر, 100% اسمپشن کے اوپر, صرف اور صرف یہ ٹو لگانے کی نتیجے میں. وائی انڈیپینڈنٹ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ لوگ ایسے نہیں کر سکتے. دے ڈونٹ ایون ہیو ٹائم فار دس. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میرے بارے میں کچھ کہہ بھی رہا ہے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا مجھے, میرا تو کام ہی کوئی اور ہے. اور اگر وہ کہہ رہا ہے اور وہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو, اور اگر اس کو یہ خبر آتی ہے اور وہ پتہ چلتا ہے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. سچ اے سمپل مینٹل ڈسپوزیشن جو کہ لوگوں کو مل جاتی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑا تحفہ نہیں ہے, یہ بیسک میرٹ ہے انسان ہونے کا. ہمارے لیے اتنی بڑی لگژری ہو چکی ہے کہ کاش یہ والا اسٹیٹس مجھے مل جائے کہ میں لوگوں کی فکر کرنا بند کر دوں. یہ بیسک ڈسپوزیشن آف دا مین تھی, آف دا ہیومن بینگ تھی. اور ایسے مثالیں آپ کو آئے دن مل بھی رہی ہوتی ہیں نا دنیا سے. یہ بھی نہیں کہ ناپید قسم کی کوئی ایٹریبیوٹ ہے. لوگ ہیں وہ ہوا میں اڑے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے پرندوں کو دیکھتے ہیں, ویسے دیکھتے ہیں ہم ایسے لوگ. اس کے بارے میں آپ جو مرضی کر لیں, نہ ان کو تعریف سے فرق پڑتا ہے اپنی, نہ ان کو برائی سے فرق پڑ رہا ہوتا. اور یہی اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے تھے, تعریف ریاکاری پھیلاتی ہے, تعریف سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو اس
سے, اور اگر وہ آپ کی غیبت کر لے تو وہ اپنے ثواب آپ کو دے رہا ہوتا ہے. آپ کو تو خوشی ہو رہی تھی ایک مسلمان کو تو کہ میری تو غیبت ہو رہی ہے, میں تو آخرت میں کامیاب ہو گیا یا ہو گئی. ہمیں ہماری غیبت ہو تو ہم نے پوری کی پوری پہلے آرٹلری فائر کال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد انفینٹری بھیجتے ہیں ادھر, اس کے بعد آرمڈ کور جاتی ہے, ہر طرح کے فون کال کیے جاتے ہیں کہ وہ بندہ بلاسٹ کر دو کس طریقے سے, میری غیبت کیوں کی. پھر اس کے بیٹوں کی بیٹیوں کے نام نکالے جاتے ہیں, پھر ان کے پوتوں کے, پھر جلدی پشتی لڑائیاں کی جاتی ہیں کہ میری غیبت کیوں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, اس کو کہتے ہیں اناد, تو گرج. وہ آپ دیکھیں گے اتنا بڑا گرج, اتنے سے دل کے اندر عورتوں نے اتنا بڑا گرج سینے میں رکھ کے, پوری پاکستان کی عورتیں گھروں میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہی ہیں, بازاروں میں شاپنگ کر رہی ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے جسموں میں اتنے بڑے بڑے اناد پالے میں. وہ کہاں سے آئے ہوئے؟ اسمپشنس, خبریں رکھنا, یہ سب ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ویک کیڑے مکوڑوں کی آتے ہیں, ساری انسانی سطح پہ رجسٹر ہی نہیں ہوتی یہاں سے. تو اگر اتنا بڑا اناد ہی پالنا تھا تو پھر ڈیپینڈنٹ کو نہیں دینا تھا, مگر وہ ویک سائیکالوجی کی بندی, اپنے آپ کو مظلوم, اس کو وکٹمائزیشن کہتے ہیں, کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, ابھی میں کور کرتا ہوں, کوگنیٹو ڈسٹورشن کور کریں گے ہم, کون کون سی ڈسٹورشن ہوتی ہے. وہ بھی اپنے بچوں کو یرغمال بنانے کے لیے, بیکاز شی سو ڈیپینڈنٹ کہ مجھے میرے بارے میں کوئی بات کی جائے, شی نیڈز دیٹ اٹینشن, ایدر ون اٹینشن, یا پھر شی نیڈز دیٹ ٹیسٹیمونی کہ میرا کوئی ثبوت یا کوئی گواہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. ڈیپینڈنٹ لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں, وہ پھر اپنے بچوں کو سناتی ہیں پوری پوری قصے کہانیاں, کیا آپ کے ابو نے کیا کر دیا میرے ساتھ, کس قسم کا باپ ہے تمہارا, کس قسم کا شوہر ہے, مطلب, یا تمہاری دادی نے کیا کر دیا, یا میرے باس نے کیا کر دیا. کیفیٹیریا میں لنچ کرنے کے لیے لوگ نہیں جاتے, اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے کے لیے لوگ جاتے. آرڈر مینیو میں چکن ہی کرتے ہیں, کھاتے وہ اپنے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت. یہ سب کو پتا ہے اس بات, ہر دفتر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہر گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ بے برکتی آ رہی ہے, پتہ نہیں بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. میں اب اسپرچولیٹی کا لیکچر نہیں دے رہا ہوں, اس کے لیے مجھے 4 گھنٹے کافی نہیں ہوں گے. میں 200-300 سلائڈز بناؤں گا میں اگر اسپرچولیٹی کا لیکچر دوں, کہ غیبت کی وجہ سے ہوتا کیا آپ کے ساتھ. تو بہرحال مسلمان کو تو پتہ ہے نا غیبت کے فائدے کتنے ہیں, اگر اس کی جائے تو آخرت میں کیا کیا ہوگا. میرے ایک استاد تھے, ان کی بارے میں تہمت لگائی گئی تھی, غیبتیں کی گئی تھیں, تو وہ واپس آئے میرے آفس میں, اور انہوں نے کہا, کانفرنٹیشن چل رہی تھی, کیا آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے میری انٹرویو کے سے پہلے, you tarnish my reputation. So that the quarrel was the statement. Look at the statement this man gave, and he says کہ مجھے آپ کے ثواب نہیں چاہیے, کیونکہ آپ جیسے بندے سے ثواب کی توقع نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا نا کہ میرے گناہ کیا کیا ہیں, تو آپ کبھی میری غیبت نہ کرتے, کیونکہ اب وہ گناہ آپ کو میں تحفے میں دوں گا. آپ نے اتنا بڑا فائدہ کر دیا, میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں آپ کو. تو need to understand how big this problem is. غیبت کون کرتا ہے؟ آپ مجھے خود سوچیں, what kind of an emotional person falls for this prey. کسی بندے کی غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ورنہ اس بندے کو اگنور کیا ہوتا آپ. غیبت سچی برائی کو کہتے ہیں, یاد رکھیے. تہمت ہوتی ہے جو کہ آپ نے ایک جھوٹی برائی پہ لگائی تھی, کسی کی جھوٹ بولا کسی کو. غیبت کرنا is such a common thing. Well, I'm not going to say in women, because now men are doing it equally well. مگر غیبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے پہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ اس کو نیچا کر رہے ہیں تاکہ آپ اوپر ہو جائیں, ورنہ آپ غیبت کرتے ہی نہ ہوتے. کیونکہ دنیا میں ہر بندے کی غیبت نہیں کرتے, آپ خصوصی بندوں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت is such a beautiful indicator. Slandering someone is such a beautiful indicator. بیک بائٹنگ سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جس چیز کی غیبت کے حق میں ہوتے ہیں نا, اس بندے کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے. بس اتنا بڑا الارم آپ کے اندر سے آواز نکال, مگر نہیں, کوئی سنائی نہیں دے رہا کسی کو. تو it's a problem that you better solve for yourself now. کوئی کسی کو فورسفلی غیبت نہیں کروا سکتا, یاد رکھیے گا. کوئی کسی کو فورسفلی غیبت نہیں کروا سکتا. غیبت آپ خود اپنے انیشیٹو سے کرتے ہیں, اور آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو نیچا کر دیتے ہیں نا جس کے سامنے آپ غیبت کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ تصویر میتھمیٹکس کی ایکویشن میں نظر آ جائے نا, تو آپ کبھی لائف میں غیبت نہیں کریں. دوزخ کی تمہیں کوئی فکر نہیں نا. میں میتھس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی اس اسٹیچر کو گرتا ہوا دیکھیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ آ گیا, اس طریقے سے آپ کو جو ڈیمینر ہے نا وہ فریکچر ہو کے ٹوٹتا ہوا ہے, اس بندے کے سامنے گر رہا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آپ کسی تیسرے بندے کی غیبت کر رہے ہو. یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں میں,
ہماری فطرہ میں یہ انگرینڈ ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی بندہ کسی کی غیبت کرے گا، وہ بندہ پہلی بات تو ڈینجرس ڈکلیئر ہو گیا میرے سامنے کہ یار جس کی کر رہا تو کل میری کر رہا ہوگا. دوسرا اتنا کمزور اور ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گیا کہ ہی از کرائنگ اباؤٹ سم ون ہو ہی کی ناٹ فکس. یہ کسی کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا تو بیٹھ کے بس تصویر آتا ہے اور اس کے بارے میں واویلے میں چلتا. So it's a very very good indicator اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا میری پاس؟ Yes or no? You say yes? Okay, that's all. Okay. Now, the big hue and cry is about کہ سر ہمارے پہ اتنی توقعات ہیں، آپ نے بھی تو بڑا ایزی سائنس کھول دی تو آپ سمجھ رہے ہیں کام ہو جائے گا ہمارا. اس طرح تو نہیں کام ہوتا نا سر. دنیا میں رہنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ بیسکس ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو سروائیو بھی نہیں کر سکتے ہم. اور آپ نے بس ون لائنس باتیں کرتی ہیں کہ قرآن میں لکھا تو کر لوں، اتنا آسان ہوتا تو سارے کر رہے ہوتے. یہ دماغ کا دیکھیں مینٹل رسپانس جنریٹ ہو رہا ہے جو کہ نیچرل ہے، مجھے پتا ہے. اسی کو ایموشنل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. What is the burden that you guys are carrying of those expectations? Why is a regular man not carrying that? Or why do you think he's not carrying that? میں آپ کو خالی وہ تصویر بتا دوں نا ایک آدمی کے ذہن کی کہ جب وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اچھا دنیا میں میرا کام کیا ہے، اور 16-17 سال میں ڈٹرمن کر لیتا وہ، تو آپ اس خالی بوجھ کے تصور سے ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے. اوکے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں ایک ایک کام میرے ذمے ہے، اور اگر میں نے کوئی ایک کام میں مس کر دیا تو میں فیلئر ان فرنٹ آف مائی سیلف. ایک نارمل ہیومن میل کی سائیکالوجی ہے یہ. سیروٹونن ایک کیمیکل ہے، اس کا میپ ہے، وہ یہ کرتا ہے. اتنا بڑا پریشر ہے سیروٹونن کا ایک آدمی کے اوپر. اور وہی سیروٹونن عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ is she doing whatever she's doing the way a man is behaving? No, she's not. You know why? Because she's not trained to. ان کو الٹی ٹریننگ دی گئی، الٹی پٹی پڑھائی گئی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو شی از گوئنگ. اور یہ ڈیپینڈنٹ عورت کی بات کر رہا ہوں، انڈیپینڈنٹ عورتیں ایسی نہیں کرتی. موسٹلی ڈیپینڈنٹ عورتیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے مسئلے میں سالو کرنے سے پہلے ان بندوں کی لسٹ جنریٹ کروں گی میں کہ اگر میں یہ سالو نہ کر سکی اور یہ فیل ہوگی تو یہ نام کس پہ لگاؤں، اس کی وجہ سے فیل ہوگی. وہ شناخت یہ کر رہی ہوتی ہے اس وقت جو بھی ایموشنلی ڈیپینڈ ہو رہی ہے کہ کون کون سے بندے میرے پاس ہیں، کہ جو بھی لڑکی لڑکا ہے، جو بھی اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں، جو بھی انڈیپینڈنٹس ہیں، کہ کس طریقے سے کہاں پہ اس بندے کے اوپر ٹیگ لگایا جا سکتا ہے کہ دس از دا مین ریسپانسبل فار دس. سو شی از ڈیلیگیٹنگ اتھارٹی ایز ویل ایز ہر گریس. اوکے، ایک انڈیپینڈنٹ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ عورت اور ایموشنلی انڈیپینڈنٹ آدمی کبھی بھی ڈیلیگیشن آف ٹاسک اس نیت سے نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے the more I delegate the more I become responsible. کسی کی بھی غلطی سے نام تو میرا آنا ہے. I am the guy who's going to say میری وجہ سے ہوا. کبھی بھی نہیں بتاؤں گا میں نے اس کو ڈیلیگیٹ کیا تھا کام، اس کی وجہ سے ہوا، اس سے میری گریس اور بالکل زیرو جائے گی. میں اس کو تو شاید پھر وہ بچ جائے، میری کبھی بھی کوئی ریپوٹیشن انٹیکٹ دوبارہ نہیں ہوگی. اوکے، دس از سم تھنگ وچ یو ایز ویمن بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جب بچپن سے کلچر میں بتایا جائے گا کہ عورت تو ہر وقت ڈیپینڈنٹ ہی رہے گی تو وہ کبھی بھی اتھارٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ میٹرکس کے اندر انٹری نہیں ہو سکتی. اتھارٹی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اوکے، سبورڈینیشن ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ سبورڈینیٹ ڈکلیئرڈ فار لائف ہیں، اوکے، دنیا میں کوئی ایک خانہ بتا دیں سوائے بیوی کے ان معاملات کے کہ جو صرف اور صرف ہسبینڈ اور بیوی کے آپسی ازدواجی معاملات کے اوپر طلاق ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بھی وہ شوہر پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہوتی، وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ اگر شوہر اللہ کی تابع کر رہا ہے، اگر شوہر بھی اللہ کے خلاف جاتا ہے تو اس کو بھی وہ گردن سے پکڑنے کی مجاز ہے. ایسا کوئی خوبصورت دین ہے ہمارا، طاقت دیتا ہے، لوہے کا ہاتھ ہے عورت کا، مسلمان عورت کا. مگر نہیں، وہ اس نے اس ایک کیٹیگری کے سے لی ڈیفینیشن بیکاز شادی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے پاکستانی کا، تو وہ بچپن سے شادی کی تیاری کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ اس نے اپنے دفتر میں بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے کزنس کے ساتھ بھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا بیکاز سم ہاؤ شی میڈ ٹو بلیو کہ عورت کا تو کام ہی ڈیپینڈنسی ہے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ میجر پورشن آف ہیومن کیمسٹری عورت کو پیش کر رہے ہیں ایک انسان کی کہ یہ لے تیرا بچہ، اس کو میرے نہج کے اوپر. نبی السلام نے شاف فرمایا جس نے ایک لڑکا یا دو لڑکیوں کو میرے نہج پہ بالغ کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. دو انگلیوں کو اکٹھا کر کے ملا کر انہوں نے بتایا. اوکے، سو ویئر از دا پرابلم ہیئر؟ دا پرابلم از
کہ جیسے گھسی پٹی سوچ اوپر سے آ رہی تھی, آپ نے اس کو کوالیفائر لگائی نہیں. نہ کیا آپ کی غلطی ہے کیونکہ لوگوں نے کر کے دیا تھا؟ جی یہ آپ کی غلطی ہے, بیکاز 90 ایسے کام ہیں 100 میں سے جو کہ لوگوں نے بتایا تھے, آپ نے کبھی بھی نہیں کی. لڑکی سے زیادہ کوشش تو کوئی اور بھی پاکستانی انڈین لڑکی سے زیادہ کوشش تو کوئی دنیا میں کوئی بیچاری نہیں ہے. 1000 مائکروسکوپ اس کے اوپر لگے ہوئے, 1000 بندہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, 1000 بندہ آبجیکٹیفائی کر رہا ہے, ہر بندہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت تو وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے کہ ہاں نہیں یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا, یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا. She's so cautious. But when it comes down to her own self, her emotional self, she's the least cautious. کبھی فکر ہی نہیں کی کہ بھئی میرے اندر کی بھی کوئی ایک شناخت ہے. ادھر میں کدھر جا کے جن لوگوں کو میں نے, جو معاشرے نے میرے اوپر نگہبانی دے دی ہوئی ہے, چاہے وہ امی ہے, ابو ہیں, شوہر ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, ان کے آگے میری کہاں ہے, ان کے آگے میری وہ اسپیسیفک اینٹی کدھر ڈکلیئر کرنی ہے؟ میں ہر آدمی کو یہ سینس کہاں سے آ رہی ہے, بتاؤ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انیٹلی دونوں کو ہی دی تھی. یہ معاشرے میں ٹھوکریں کھا کے سیکھ لیتا ہے کہ بھائی, اور ہر کوئی سیکھتا بھی نہیں. خیر میں I'm not going to give that much of a credit to the men, but جو سیکھ رہے ہیں وہ خود ہی سیکھ رہے ہیں, کیونکہ کسی اور کو پلیٹ میں نہیں پیش کی جا رہی ہے بات. تو you cannot say کہ نہیں سر وہ تو آپ ذرا عورت ہو کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے. You cannot say that now because women are doing it. They are able women who are fighting the big fight every single day. یہ نہ سوچیں کہ وہ عورت کی وجہ سے زیادہ لڑائی کرنی پڑتی ہے آپ کو, نہیں, آدمی کو زیادہ لڑائی کرنی پڑتی ہے. یہ سائنس بتا رہا ہوں آپ کو, آدمی کو ہر روز اپنی اتھارٹی مینٹین کرنے کے لیے ہر گلی کے ہر کونے کے ہر بندے کے ساتھ اپنی پروو کر کے بتانی پڑتی ہے. You need to understand the same game. یہ پلانٹ ارتھ کا پریشر ہے جو آپ کے اوپر ہر وقت حاوی ہے. دنیا میں آنے کے لیے یہ اتھارٹی کی گیم تھی, یہ آپ کو دی جا رہی ہے, اس کا سوال ہوگا. نہیں لے رہے تو آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اللہ نے پیدائشی مفلوج بنایا ذہنی طور پہ, کسی کو اللہ تعالیٰ پیدائشی مفلوج نہیں بناتے. اوکے, اگر ذہن کسی کو ٹانگیں بھی نہیں ہے نا, ہاتھ بھی نہیں پیدا ہوئے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذہن پورا کا پورا دیتے ہیں. You need to understand how big of a problem you guys are suffering from if you're not understanding the criticality of my words. So what are the burdens that you're carrying of expectations? یہ میں نے پوری سلائڈ کور کر لی ہے اسی طریقے سے کہ وہ علی پلاسٹک کی ہائرارکی آف کمپیٹنس جس میں آپ لوگ اس وقت گھیر دی گئی ہیں. وہ کیا ہے ہائرارکی آف کمپیٹنس؟ اتنی بڑی انگریزی کے الفاظ کا مطلب کیا ہے وہ غور سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بنا کے ہر بندے کو اس ڈیزائن کے اوپر بنایا ہوا. اوکے, سو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ what is the hierarchy of competence. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی تب تک emotional dependency اور independence کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گی. I need a monitor here. I want to see whether my screen is busted. I need a monitor. I need to see whether you guys can see me now. I'm stopping the slide share. Give me a cue, please. See my video now? Yes or no? Okay. Yes, you can. You say yes or no? Okay. Okay, so what is the hierarchy of competence? Where do we draw the hierarchy of competence? We need to know what is the process through which a human brain goes through. اوکے, آپ کی جو کیمسٹری ہے نا بیسکلی اس کے کیمسٹری کا مطلب دماغ جو کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, سارا کام نیورونس کے اندر پانی سے ہو رہا ہے. وہ پانی کو کیمیکلز بولتے ہیں, پروٹینز ہوتے ہیں. اٹس اے مائٹوکونڈریل بریک اپ دیٹ میجر جو مائٹوکونڈریا ہے وہ بیسکلی ہم سیروٹونرجک ہیومن بینگز ہیں. سیروٹونن کا کیمیکل ہے, وہ توڑ کے ڈوپامین بناتا ہے, توڑتا ہے میلاٹونن بناتا ہے, توڑتا ہے اپنے آپ کو. سارے کے سارے کیمیکل سیروٹونن سے نہیں بنتے, بٹ دیٹس لائک یور پرائمری.
اوکے. اس کو دا بگ سکس بولتے ہیں. بگ سکس میں جو نمبر 1 ہے نا وہ سیروٹونن. کہ زیادہ تر بڑے 6 کیمیکلز ہیں, ان 6 کی جو مدر کیمسٹری ہے وہ سیروٹونرجک ہے, اور یہ ٹوٹتے ہیں تو باقی یہ کیمیکلز بنتے ہیں. اور یہ کیمیکل کرتا کیا ہے, یہ غور سے سمجھیں. اگر آپ کو پتہ چلے ایک آدمی اور عورت کے بیچ میں کمپیریزن بھی ڈرا کرنا تب بھی پتہ چل جائے. عورت اور عورت کے بیچ میں جو کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے. ہو کیا رہا ہے, کہانی کیا چل رہی ہے ہمارے ساتھ, اور اس کہانی کا لکھاری کون ہے, اور یہ کس نے لکھ کے مجھے دے دی, اور میں اس کہانی میں اپنے آپ کو کردار ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کب سے. جیسے ہی ایک لڑکی نا, اب میں 3-4 سلائڈس میں سے کور کر رہا ہوں, اب یو ول سی there's so many slides which I am covering. Okay, that's your problem. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ just wanna take a feedback here. Yeah, okay. Can you see the video? Can you see this? Yes, video بھی آ رہی ہے. Okay, okay, good enough. So how یہ کیا ہو کیا رہا ہے, کیمسٹری کیا ہے آپ کو اللہ نے کس طریقے سے بنایا, نظر آ گیا آپ سائنس کو. جب ایک لڑکی بڑی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس کو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ کے جو بھی اس کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کیا کرو, ایسے نہ رہا کرو, ایسے نہ چلا کرو, بال ایسے نہ بنایا کرو, اردو ایسے نہ بولا کرو, انگریزی ایسے نہ بولا کرو, سو آن سو فورتھ, اس کے پیچھے امپلیسٹ کا مطلب ہے چھپا ہوا ایک خاص میسج اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے. ہر انسان کو دیا جا رہا ہوتا ہے, صرف لڑکیوں کو نہیں, مگر لڑکیوں کو ایک خاص میسج دیا جا رہا ہوتا ہے. لڑکوں کو یہ میسج نہیں ملتا, بائی دا وے. ملنا چاہیے بائی دا وے, یہ والا تو ایٹ لیسٹ ملنا چاہیے. بہرحال اچھی بات ہے, چلے نہیں مل رہا کیونکہ نقصان اس کے زیادہ ہی ہے. لڑکے اصل میں اس کی میسج کے نہ ملنے کی وجہ سے اور زیادہ اجڑ ہو چکے ہیں, اور تھنکنگ بھی ان کی, آئی کیو بھی ڈراپ کر لیا, ای کیو تو زیرو ہی کر لیا. یو مائٹ ہیو نوٹس کہ ایک ہی گھر کے بہن بھائیوں میں جو بہن ہوتی ہے اس میں نفاست کا کوشنٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کا لہجہ بہتر ہوتا ہے, اس کا طور اطوار ٹھیک ہوتے ہیں, اس کی چال چلن تو بہت بہتر ہوتا ہے, اس کا جتنا بھی رہنا سہنا ہے اس میں نفاست, صفائی, پاکیزگی اس کی بہت بہت بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو ہر اون برادرز. اوکے, سو وہ کیوں ہوتی ہے, where is this maturity coming from? That maturity is coming from that microscope and that constant gun that is on her all the time from her father, mother, chacha, mama, bade cousins, school ki seniors, wherever she's going. اور وہ بچپن سے ہی نا چوتھے سال, ایکچولی 3.5 سال کی ہوتی ہے تب سے شروع ہو جاتا ہے, اور لٹرلی 3.5, چلے 3 سال سیف سائڈ پہ کر لیں, 3 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 13ویں سال تک سٹوری پوری کر چکی ہوتی ہے اپنی. وہ سیروٹونن کا کیمیکل جو ہے نا وہ پوزیشن کیا جا رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے, مگر تو پوزیشن ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اوکے, آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں. ویڈیو کی خیر ہے, اگر آپ کو ویڈیو نہیں بھی آ رہی تو ڈونٹ وری. اوکے, ویڈیو آپ کو آنی چاہیے, ویڈیو ٹیکنیکلی مجھے تو نہیں آ رہی ویڈیو. اوکے اوکے, گڈ گڈ. سو جیسے ایک لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سکسیس اور فیلئر کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو کبھی بھی نہیں ہم نے کبھی بچوں سے بولا. آپ خود سوچ لیجیے, جو امی بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت روم میں, جتنی بھی, وہ اپنی بیٹی سے اتنی کہتی ہے بیٹا دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے نا, یا دنیا فتح کرنی, یہ جملے نہیں ہیں ہمارے. We don't talk, nobody talks like this. We don't say this to 7-year-old anyway. 7-8 سال کے بچے کو نہیں بتاتے کہ بیٹا دنیا کو اگر لیڈرشپ باغ دوڑ ہاتھ میں سنبھالنی ہے, یا پھر دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے, تو یہ ہم بتاتے ہیں اپنے ٹین ایجرز کو, یہ والا جملہ بھی بولتے ہیں, مگر اس وقت تک تو دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہ 7, 8, 9, 10, 11 سال کے اندر ہم جس طریقے سے اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں نا, سکسیس کو پوزیشن کرتے ہیں بچے کے ذہن میں, وہ ادھر سے لٹل بلیک اینڈ وائٹ ڈیفینیشن لیتی ہے کہ اچھا امی اس بارے میں سٹریس کر رہی ہیں تو یہ کس کے پیچھے کو بہت ضروری چیز ہوگی, ابو اس بارے میں سٹریس کر رہے ہیں, اب چاچا بھی کر رہے ہیں, ماما بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی ضروری چیز ہے. کبھی کبھی وہ پوچھ لیتی ہے, عمومی طور پہ وہ نہیں پوچھتی, کیونکہ اس طرح کے سوال لڑکے اور لڑکی دونوں کو کرنا منع ہے, تھپڑ پڑتے ہیں اگر اس طرح کے ڈائریکٹ سوال کیے جائیں ماں باپ. اتنا ڈینس کلچر ہے ہمارا. مگر اگر وہ پوچھ لے تو ہم بتا دیتے ہیں. کیسے بتاتے ہیں, بیٹا کل کو آپ کی شادی ہونی ہے, لٹرلی یہ جملہ بولتے ہیں, کل کو آپ کی شادی ہونی ہے, تو پھر اس طریقے سے نا مطلب یہ لفظ نہیں بولتے, مگر اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی.
اب چلیں ٹھیک ہے، شادی ہونے پہ مارکیٹ ویلیو تو چاہیے ہوتی ہوگی کسی نہ کسی کو، مگر یہ والی بات کرنے سے بڑا گناہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی کلچر میں کہ ایک 7 سال کی بچی کو بھی یہ ٹریننگ میں ڈالا ہو کہ کل کو شادی ہونی ہے، اسے نقصان کیا ہوا کہ نہ ہو چی نوز کی دنیا میں جو ایک ہی گیم ہے نا، جو بڑا مقصد ہے دنیا کا، وہ یہ ہے. تو ڈیفینیشن آف سکسیس آ گئی اس کے. اوکے، سو ڈیفینیشن آف سکسیس کیا ہوتی ہے کہ میں نے وہ والا کام کر لی، اس پہ ماں باپ بچپن سے پریشان تھے، تو پھر میں تو کامیاب ہو گئی. اور اگر میں نے وہ کام نہ کر سکی اور باقی سارے کام کر لی، ماں باپ بچپن سے مجھے 8 سال تک ٹریننگ دیتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں. اب اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے، she can do wonders for the planet. کیا پتا کائنات کے بھی سب سے بڑے کام کر لے وہ، مگر وہ ایک چھوٹے سے خاندان کے اندر چھوٹی سی اس گیم کو کائنات کا مقصد سمجھ لیتے. Human brain is actually adjusting the whole efficiency of the body according to the definition of success. یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا کہ جس چیز کو بھی آپ نے کامیاب کی وہ کر دی ہے نا، جس کو فلسفی میں ہوتا ہے نا، جو بھی آپ کا رب ہے آپ اسی کے مومن ہیں. تو یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اگر اپنا رب پہچاننا ہے کہ اپنا کوئی چھوٹا سا خدا تو نہیں بنا لیا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ مومن کس چیز کے ہیں، خود ہی پہ چل جائے گا. آپ کے چھوٹے چھوٹے 50,000 رب بنائے ہوئے ہم، ٹھیک ہے. سو اب امی کہتے نا بیٹا ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ یہ سے، لوگ کہیں گے کہ وہ، لوگ کہیں گے وہ. یہ لوگ کون ہے؟ آج تک کسی نے دیکھے وہ لوگ؟ کبھی بھی نہیں دیکھے. آج تک وہ ایک آنٹی نے کوئی کیجول کامنٹ کسی ڈنر پہ کیا تھا، اس کے علاوہ لوگ کی کیٹیگری میں کبھی بھی کوئی نہیں آیا. وہ جو لوگ کا مفروضہ ہے نا، اس میں کیا اسمپشنز اور وہ مفت کے مفروضے اکٹھے کرنے، وہ امی نے شروع کیے تھے، ابو نے شروع کیے تھے. بیٹی کو وہ ورثے میں ملتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتی ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. اتنے اگر آپ ضروری ہیں جس کے بارے میں سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو بڑے کام، مطلب اور بھی بڑے کام کرنے چاہیے دنیا میں کہ سارے لوگ آپ کے بارے میں کچھ بولتے ہیں، مگر کوئی نہیں ہے، لوگ ایسے کہیں نہیں. جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ تو بندہ ایک بندے پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اور آپ پورے کے پورے لوگوں کے جتھے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. سمجھ لیں آپ کے وہ لوگ اصل میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. پورا میاں والی آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، پورا اسلام آباد سے آپ ہی کے بارے میں صبح اٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ سائرہ کا کیا ہوا، یہ سعدیہ کا کر رہی ہے آج کل. اتنی ضروری ہیں آپ، تو پھر تو یو شوڈ بی آن ان دی نیوز پیپر، یو شوڈ بی آن ٹی وی. آئی وانٹ ٹو سی یو، آئی وانٹ ٹو نو کہ اور کیا پوٹینشیل ہے آپ کے. نو، نوبڈی کیئرز ایکچولی. بٹ یو آر، بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ لوگ اصل میں نہیں ہیں. دیر آر نو پیپل. بچہ سمجھتا ہے لوگ اصل میں ہیں، اور وہ کہیں کہیں رہتے ہیں. کبھی کبھی اما اور ابا کو رات کو جب میں سو جاتی ہوں تو آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعدیہ نے نا یہ صبح اسکول جا کے یہ حرکت کی تھی، تو یہ تمہاری پورے خاندان کی ناک کٹ چکی ہے. وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ لوگ ہو کے چلے گئے ہیں. اتنی اتنی وہ بیچاری کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ 8-10 سال میں، کہ وہ پورے کے پورے لوگ جو کہ انویزیبل فین، وہ گوسٹ ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بالکل وہی بات کرتے ہیں کہ جو غلطی آپ نے کی ہو، اور وہ کرتے ہی صرف غلطیاں. لوگ کبھی بھی اچھائیاں نہیں کرتے، لوگ ہمیشہ برائیاں کرتے ہیں. ایسے کیا کوئی کارآمد لوگ ہیں نا ہمارے بھی، جو لوگ کیا کہیں والے لوگ ہیں، کبھی بھی وہ آپ کی اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ جو ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ ویٹ کر رہے ہیں. ایک خاص مشین ہے ان کے پاس، ایک گلوب ہے، اس میں صرف برائیاں نظر آتی ہیں آپ کی، اور وہ ہمیشہ اس وقت بول دیتے ہیں. وہ بھی آپ کی امی کو آ کے بولتے ہیں، وہ بھی آپ کے ابو کو آ کے بولتے ہیں کہ سائرہ نے، سعدیہ نے، سنا نے یہ کر دیا تھا. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس لیول کے چھوٹے چھوٹے بونوں والی سوچ آپ ایک چھوٹے سے بچے میں ڈال رہے ہیں، اور اس کی اوریجنل سوچ غبن کر کے نکال لیا. ان امیجنیبل لیول کی کا ڈاکہ ہے. یہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈال دیا ایک مسلمان عورت کے ساتھ، ایک انسانی عورت کے ساتھ آپ، کہ اب وہ کبھی بھی زندگی میں وہ انویزیبل لوگوں کے علاوہ کسی کا نہیں سوچتی. And it's such a, I don't want to use the word pathetic, but I swear to you اس سے خوبصورت لفظ مجھے مل نہیں رہا کہ ایک اس ایکٹ کو میں کیا کہوں، کہ اس سے غلیظ حرکت نہیں ہو سکتی کہ چھوٹی سی بچی کو آپ نے ایسے لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کیا کہ جو لوگ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ڈر گئی. اور وہ پھر وہ اپنی زیادہ کیا کرے گی. جس دن آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جس دن نکاح نامے پہ ایک ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی کی لڑکی سائن کری ہوتی ہے، تو ایک عجیب اندر سے تسکین، اس کی خون کی نسوں میں ڈوپامین اور سیروٹونن ہائی ہوا ہوتا ہے اس کا، نکاح نامے پہ سائن ہو رہا ہے. لوگوں کو ایسے دیکھ رہی ہوتی جیسے کہ
جنت کے باغ میں ایک صحابی انٹر ہونے لگا ہے تب اس کو خوشی ہو, وہ پاکستانی لڑکی کو نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو. اٹس سچ اے بگ پرابلم isn't it؟ کیونکہ اس شادی کے اندر ابھی اس کی سائیکالوجی فردر ڈپلیٹ ہونی ہے, اس کو بھی تباہ کیا جانا ہے. ابھی اس نے رونا ہے, اب طلاقوں کی باتیں ہونی ہیں, اس کے بچے بھی تباہ ہونے ہیں, اس کی نند اس کے ساتھ, مطلب کس لیول پہ بھی اس کے ساتھ ابھی ایٹامک بام گرنے ابھی. مگر اس دن جس دن وہ نکاح نامے پہ سائن کری تھی, that was the culmination. اب وہ کیوں, اب زیادہ آگے سے ڈاؤن ہی لیا نا, مسائل تو ہر شادی میں ہوتے ہیں. اب وہ بیچاری اس گیم کے اندر ڈکلیئر ہو چکی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا میں سیروٹونن کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جب کیمسٹری سمجھاؤں گا آپ کو پتہ چلے گا کیسے یہ سارے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں. کیمسٹری اتنی طاقتور چیز ہے. یاد رکھیے گا فلاسفی میں بولتے ہوتے ہیں, اوکے, نیوروبیولوجسٹ کی, when physics is going to fight with chemistry, chemistry is always going to win. اتنی پاور ہے ایک انسان کے دعا کے اندر کہ وہ کچھ بھی کروا لے گا. تو it's a problem. جو چیز بھی ڈیفینیشن آف سکسیس میں آ گئی, چاہے شادی آ گئی, اب آپ کا سیروٹونن لائن اپ ہو گیا کہ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ میری شادی ہو جائے. اور سیروٹونن بھی اس کو بولتے ہیں ہائرارکی آف کمپیٹنس, کہ وہ اپنے اس کمپیٹنس کی لیڈر میں اوپر چڑھنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے. سب سے پہلے آتا ہے اس کی لکس, کتنی کمپیٹنٹ ہے وہ, لکس بتائیں گی, اس لیے پھر وہ کاسمیٹکس کی دنیا میں کرتی. اس کے بعد اس کا بناؤ سنگھار کے بعد اس کا لہجہ, اس کی چال چلن, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سارا کچھ اس طریقے سے وہ میچور ہو رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں لڑکیاں نا اللہ کی طرف سے زیادہ میچور ہوتی ہیں, لڑکے دیکھو اسی کا آئیڈینٹیکل ٹوین بھائی پیدا ہوا تھا, وہ دیکھو نہ اس کو بات کرنی آتی ہے, نہ بال خراب ہوئے ہوتے ہیں, اس کے کپڑے گندے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی فون آتا ہے کرکٹ کی فیلڈ سے. اس بیچارے کو اللہ کی طرف سے اللہ نے بچا لیا تھا, اس کو وہ شادی والی گیم میں نہیں ڈالا گیا, ورنہ وہ بھی لڑکیوں کی طرح بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ لڑکے بھی بڑے اس طریقے خراب نہیں ہونے دیتے, ٹھیک ہے, وہ نفاست کے پیکر لڑکے بھی, ان کو بھی اسی گیم میں ڈالا جائے. آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی, جس مرد کی بھی 8-9 بڑی بہنیں ہوتی ہیں, وہ بیچارہ بھی اسی سنڈروم کا شکار ہوتا ہے. دیٹ بوائے از آلویز بال بھی گن کے کنگھی کر کے باہر آیا ہوتا ہے. اس کی اردو بھی ٹھیک ہوتی ہے, اس کی انگلش بھی ٹھیک ہوتی ہے, اس کے اندر نزاکت بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کو باقی کے محلے کے لڑکے ایک خصوصی کیٹیگری میں رکھتے ہیں, اوکے, کیونکہ وہ ہائرارکی آف کمپیٹنس میں سب سے نیچے ہوتا ہے, کیونکہ لڑکوں کی ہائرارکی آف کمپیٹنس لکس ہے نہیں, ٹھیک ہے. اب لڑکوں کی ہائرارکی آف کمپیٹنس جو ہے نا, ہائرارکی کہتے ہیں اس لیڈر کو, اس سیڑھی کو, اور کمپیٹنس کہتے ہیں اس مہارت کو, ٹھیک ہے. تو وہ والی مہارت چاہیے نہیں ہمیں کہ تمہارے بال کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں, ہمیں تو چاہیے بالنگ کتنی تیز کرتا ہے تو, یا بیٹنگ کتنی اچھی کرتا ہے, یا پڑھائی کتنی اچھی کرتا ہے. اس طرح کی کمپیٹنس لڑکیوں کی کمپیٹنس ہوتی ہے کہ دکھتی کتنی اچھی ہو, چلتی کتنی اچھی ہو, بولتی کتنی اچھی ہو. کیوں؟ کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن شادی. آپ سیروٹونن ہائی ہوتا رہتا ہے جب تک رشتے آتے کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کتنی پیاری لڑکی ہے, یا کتنا اچھا بولتی ہے, یا کتنی کمپیٹنٹ ہے. اچانک جب تک وہ شادی کی کمپیٹنس کی گیم میں رہتی ہے تب تک اس کا سیروٹونن ہائی رہتا ہے. اب اتنی پیک پہ سیروٹونن اس لیے ہوتا ہے جب وہ شادی ہو رہی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شادی واز ناٹ ایکچولی the definition of sex. یہ تو کسی امی اور آنٹی نے دی تھی, اور پاکستانی مرد بھی تو اتنا ہی ناہنجار نااہل ہے, اپنی بیٹی کو ایسا بوجھ سمجھا ہوا ہے کہ شادی والا دن جس لیول پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جیسے نعوذ باللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت دی ہے کہ تو جنت میں چلا جائے گا. لٹرلی پاکستانی مرد کی مطلب یہ پیور خباثت کہوں گا میں اس کو, کہ بیٹی کی شادی کو ایسا سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں میرا ایک کام تھا, میں نے بیٹی کی شادی کرنی, اور بیٹی پہ سوچے کیا گزرتی ہوگی کہ میرے باپ نے مجھے مطلب بیماری کی طرح نکال دیا. شادی ہو گئی, سب 5 منٹ کا ایونٹ ہے اسلام میں شادی, مطلب سوچیں تو صحیح, اتنی بڑی ایونٹ ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتے. نماز اللہ نے فرض کر دی, جہاد تک مرنا فرض کر دیا اللہ نے, شادی اللہ نے فرض کیوں نہیں کی؟ کوئی سوچتا ہی نہیں اس بارے میں. اس لیول کے یہ سوچ 2 نمبر سوچ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور ہر بندے نے پتا کیا رکھا, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بالکل سنت ہے, باقی کی سنتیں بھی پوری کریں نا. پھر یہ والی سنت کو فرض سے بھی اوپر رکھا ہوا آپ نے. 18 سال کی لڑکی کو 18 سال ٹریننگ دی آپ نے اس سنت کی, ایک بھی فرض نہیں آتا اس کو اسلام کا, اور یہ والی سنت اس کو پوری کائنات کا سینٹر لگ رہی ہے. You think this is a small matter for a Muslim man like me, جس کو پتا ہے کہ پوری کی پوری ڈومیسٹک ڈسٹربنس اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اتنے ہائی پیک کی فلائٹ سے جہاز جب گرتا ہے نا نیچے تو کوئی نہیں بچتا پھر, کیونکہ وہ سمجھتے دنیا کائنات کا مقصد یہ تھا. اور پھر نند ساس
اور یہ جب اس کو اوقات دکھاتے ہیں نا اس شادی کے پورے ایونٹ کی، شادی کتنی چھوٹی سی بات تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ میرا ہوا کیا ہے، اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا، نند کی بھی کوئی ویلیو نہیں، ساس کی بھی کوئی ویلیو نہیں اصل۔ اگر شادی کو اسی طریقے سے اسی ویلیو کے اوپر کیش کیا جائے جتنی اس کی ویلیو ہے، میں نے آپ سے کہا نا میں کو 150 صحابیہ کے نام بتاؤں جن کی طلاقیں ہوئی ہیں، تب آپ کو پتہ چلے شادی کی اوقات کیا ہے، دوسری شادی کر لیں، صحابیہ تو کر لیتی تھی، اسلام نے تو اوپن الاؤنس دی تھی، اللہ نے تو یہاں تک عورت سے کہہ دیا کہ تمہیں شوہر کی شکل بھی نہیں پسند ہو کھلا لے لو، یہ تو اوقات ہے شادی کی اسلام میں۔ مطلب آپ سوچیں تو صحیح کہ ہم نے کیا چیز ہوا بنا دی، اتنا بڑا ہوا بنایا کہ بس شادی نہ ہوئی تو بس کہانی ختم۔ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی تو آپ کی اتنی عمر ہے کہ آپ نے زوم پہ لاگ ان کیا ہوا ہے، میں آپ کی بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ I'm not trying to tell you make sure کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ہر آدمی کی عورت کی شادی ہو جانی چاہیے، جنت کی ویلیو میں جا کے سب سے زیادہ ہے، مگر یہ دنیا میں آنے کا مقصد نہیں، یہ سیروٹونرجک ویلیو نہیں ہونی چاہیے، ایٹ بیسٹ ڈوپامینرجک ویلیو ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے یہاں تو کورٹیزول کا شیشہ ہے، اتنی بڑی مطلب بیکر ہے، پورا کورٹیزول کا بھرا ہوا بیکر ہے شادی، لڑکی انٹر ہوتی ہے اور پہلے سیکنڈ میں پورا کے پورے ان لاز اس کو بتاتے ہیں کہ اب تو کہیں نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ تیری دنیا میں آنے کا مقصد ہے شادی، ہم نے جو ڈکلیئر کروایا تھا، اب ہم جو کریں گے تو بلیک میل ہوگی کہ شادی نہ ٹوٹ جائے۔ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا تو ظاہر اس کو بچانے کے لیے ہر 2 نمبری برداشت کرے گی، وہ برداشت کا کیا مطلب ہے؟ ڈیپینڈنٹ ہے وہ، پھر ہر وہ کام برداشت کرے گی جو ہر طرف سے ہر جگہ پہ اس کے اوپر فورس کیا گیا، بیکاز از ڈیپینڈنٹ آن واٹ؟ a concept. Where did the concept come from? Well, from daddy, from mommy. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتھر کی طرح مارتے ہیں اس لڑکی کے اوپر۔ میں تو ایسے آپ کو میں بتاؤں، میں کو یہاں پہ کچھ سلائڈ میرے سامنے آ رہی ہیں، میں کوئی کیس اسٹڈی بتاتا ہوں، اس طرح کی ہزاروں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے کہ کچھ خواتین نے مفتیان سے بات کی کہ میرا شوہر 2 نمبر زانی ہے، 35